اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 27 آپ احباب نے سماعت فرمائی۔ اس میں فرمایا گیا کہ اے ابن آدم لا یفتننکم، کہ نہ تمہیں فتنوں میں مبتلا کرے شیطان، کما اخرجا، کہ جیسے کہ نکالا اس نے ابویکم، تمہارے والدین کو، یہ جمع کے لیے، اس میں ماں بھی ہے باپ بھی ہے، ابویکم۔ قرآن مجید نے ماں اور باپ کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کا لفظ قرآن کہتا ہے۔ جب والدین کہا جائے تو اس میں والد بھی شامل ہے اور اس میں والدہ بھی شامل ہے، اور سب سے زیادہ حق والدین میں سے نبی معظم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو 3 بار آپ نے والدہ کا تذکرہ فرمایا، لہٰذا والدہ اور والد یہ دونوں آپ کے زندگی کے بہت عام ترین حصے ہیں، ستون ہیں۔ سب لوگوں سے زیادہ ان کی اہمیت، ان کا حق، ان کی تعظیم اور ادب کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اگر دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ آپ کے اصل پیر جو ہیں وہ آپ کے ماں باپ ہیں، کبھی ان کے ہاتھ بھی چوم لیا کرو، موقع ملے تو ان کی قدم بوسی بھی کر لیا کرو۔ فرمایا کہ جیسے کہ نکالا ہے ابویکم، تمہارے والدین کو، من الجنت، جنت سے، ینزع عنہما لباسہما، حتیٰ کہ ایون کہ ان کا لباس بھی اتر گیا اس کے ورغلانے سے، اس کے حملوں سے، لیریہما سوآتہما، ایون کہ ان کی شرم گاہیں بھی نظر آنے لگی۔ انہ یراکم، یہ تمہیں دیکھتا ہے، شیطان جہاں بھی ہے، جدھر بھی ہے، انہ یراکم ہوا و قبیلہ، یہ اور اس کی پوری قبیلہ اور فوج اور پورا اس کی فوج، یہ تمہیں اچھا کام کبھی کرنے نہیں دے گی، کبھی نیکی کا کام تمہیں کرنے نہیں دے گی، ہمیشہ کے لیے یہ نیکی کے کاموں میں رکاوٹ پیدا کرے گا۔ لہٰذا اس سے بچا جائے، اس کے فتنوں سے بچا جائے۔ لہٰذا فتنہ کوئی بھی ہے وہ غلط ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے الفتنۃ اشد من القتل، یہ قتل ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ اگلا درجہ جو ہے فتنے کا ہوتا ہے۔ قتل تو بندہ گیا مر گیا، بات ختم۔ قرآن کہتا ہے الفتنۃ اشد من القتل، قتل سے بھی زیادہ سنگین جرم فتنہ ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے جس میں، اور آپ سانسیں لے رہے ہیں، ہر قدم پہ اگلا قدم فتنوں کا قدم ہے۔ صبح آتے ہیں آپ کے سامنے کئی نئے فتنے اور کئی نئی چیزیں آپ دیکھتے رہتے ہیں، لہٰذا ان فتنوں سے بچنا ہے۔ یہ فتنوں کی جڑ شیطانی سوچ ہوتی ہے، ہر وہ فتنہ جو جنم لیتا ہے اس کے پیچھے شیطانی سوچ بروکار ہوتی ہے۔ فرمایا انہ یراکم ہوا قبیلہ، وہ بھی تمہیں دیکھتا ہے، یہ پوری فورس تمہیں دیکھتی ہے، من حیث لا ترونہم، تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ اور یہی حال جنات کا بھی ہے، جنات ہمیں دیکھتے ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اور بعض خاص لوگ جو ہوتے ہیں، جنہیں خاص لوگ کہا جاتا ہے، وہ شیطانوں کو بھی اور جنات کو بھی، دونوں کو اپنے دل اور آنکھ کی، یعنی کہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ انا جعلنا شیطان، بے شک شیطان کو دوست بنا دیا گیا۔ اب دیکھیں نا، قرآن مجید متعدد مقامات پہ کہتا ہے ان الشیطان للانسان عدو، یہ تمہارا دشمن ہے، مگر یہاں پہ فرمایا انا جعلنا الشیطان اولیاء، بے شک شیطان کو بنا دیا گیا ہے دوست۔ کس کا دوست؟ للذین لا یؤمنون، جو نہیں ایمان لانے والے، جو ایمان میں متزلزل ہیں، اور جن کے پاس ایمان ہے ان سے بھی وہ چھیننے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی صفوں میں داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا کہ یہ تمہارا دوست ہے، مگر یہ تمہارا دشمن ہے۔ وہ تمہارے لیے دوستی اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ جہنم میں وہ اکیلا نہ رگڑا لگے اسے، جہنم میں اپنے ساتھ بہت سارے اور لوگوں کو بھی لے کے جائے، اس وجہ سے وہ لوگوں سے دوستیاں کرتا ہے۔ اور ہمیشہ کے لیے نیکی کا جو بھی کام ہو، پوری ایک نیکی کی کاموں کی لسٹ ہے، آپ تمام احباب بخوبی اس سے واقف ہے، کبھی آپ کو وہ نیکی کا کام نہیں کرنے دے گا، وہ راستے میں رکاوٹیں ڈالتا رہے گا۔ اس لیے علماء اکرام
اور یہ وہ لوگ جو دین کے اوپر اس وقت کام کر رہے ہیں، ان کے راستے میں بڑی بڑی رکاوٹیں آتی ہیں، بڑے بڑے ان کے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں، مگر یہ رکاوٹوں کو نہیں دیکھتے، ان کا جو اپنا مقصد ہوتا ہے، مشن ہوتا ہے، کام ہوتا ہے، اس کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ لہذا شیطانی فتنوں سے، سوچوں سے بچنے کے لیے اور تمام شیطانی حاملوں سے بچنے کے لیے اول و آخر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم تعوذ اور تسمیہ دونوں کا ورد جاری و ساری رکھا کریں، انشاءاللہ العزیز وہ وقت آئے گا اور آپ کے یہ دل و دماغ میں بھی ہونا چاہیے یہ جو مجھے نیکی کا کام نہیں کرنے دیا جا رہا، جو میرے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے، اصل میں میرا دل چاہتا ہے یہ مجھے نہیں کرنے دیتا، تو یوں سمجھ لو کہ تمہارے اوپر شیطانی سوچوں نے حملہ کر دیا۔ اب اس سے حملہ بچنے کے لیے وہ کام جو نیکی کا تھا 100% کرنے کی کوشش کرو، تاکہ یہ جل کر راکھ بن جائے اور کولا ہو جائے، وگرنہ دیگر وہ تمہارے اوپر اتنا دیکھیں، انبیاء کے اوپر اس نے حملے کیے، اولیاء کے اوپر حملے کیے، تابعین تب یعنی کوئی بھی اس کے وار سے نہ بچ سکا۔ لہٰذا یہ تو ہمارے اوپر فلی طور پہ حملے کرتا ہے، کہیں نہ کہیں طریقے سے میں اسے بہکا دوں، تو لہٰذا اس سے بہکنے کا حال وہی ہے، جو کام کرنا ہے اسے کنفرم کرنے کی کوشش کریں، یہ میں کرنا ہی کرنا، ہمسایوں کے ساتھ نیکی کرنی ہے، اچھائی کرنی۔ وقولوا للناس حسنا، قرآن کہتے ہیں لوگوں کے ساتھ خوش اسلوبی سے پیش آؤ، تمہارے یہاں پر پیش شکن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب ان کے ساتھ تم بات کرو تو تمہارا چہرہ جو ہے وہ ایک ہنسنا ہونا چاہیے، وہ سمائلنگ فیس جسے آپ کہتے ہیں، یعنی خوشی کے ساتھ بات، تمہاری باتوں سے یہ محسوس نہ ہو کہ یہ اس کے چہرے کے اوپر 12 بج رہے ہیں یا اس کا بیہیور کیسا ہے۔ لہٰذا دوسرے لفظوں میں بیہیور بھی صحیح کرنا ہے، اپنے کردار کو صحیح کرنا ہے، اور دوسری بات اپنے اخلاق کو ٹھیک کرنا ہے۔ کبھی بھی وہ بات نہ کریں جو دوسرے کے لیے باعث نجات ہو، جو دوسروں کے لیے ایک باعث نجات کے ساتھ ساتھ جو لفظ آگے استعمال کیا جاتا ہے اس کے لیے یعنی کہ دور اندیشی کی طرف لے جانے والی ہو، جس کے لیے وہ مزاحمت بنے، وہ یہ کہے کہ یہ شخص کیسا ہے، میرے ساتھ کیسی بات۔ لہٰذا آپ نے وقولوا للناس حسنا کی مصداق اور نبی معظم رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ وہ بہترین چیز ہے ہمارے لیے۔ قرآن کہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بہترین تمہارے لیے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، جیسے وہ انہوں نے زندگی گزاری، جیسے وہ دنیا میں رہے، اولیاء اعظام رہے، تابعین تبع تابعین رہے، ان کے قدم پر قدم رکھ کے چلو گے تو انشاءاللہ تمہیں کامیابیاں ملیں گی، ناکامیوں سے بچ جاؤ گے۔ دعا خالق عز و جل قرآن مجید کو تسلسل کے ساتھ پڑھنے، سننے، اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔